أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، آج کی بات چیت کا عنوان موجودہ دور اور دور قبل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت سے ہے. کیا حضور کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے وہ آج کی دنیا میں وہی حالات ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ قرآن و سیرت کی روشنی میں، خاص طور پہ قرآن کی روشنی میں میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا. اس سے قبل میں ایک بات کہتا چلوں کہ حضرت امام اعظم کا قول ہے کہ اگر تم کو میرے فتووں میں کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتی ہے تو اس کو دیوار پہ مار دو. میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، کوئی عالم بھی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں کچھ لوگوں کو شاید منظور نہ ہوں. میرے اپنے خیالات ہیں، آپ دیکھ لیں، قرآن و حدیث سے ملتے ہیں لے لیجئے، نہیں ملتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اعتراض ہوتا ہے مجھ پہ کہ آپ سخت بولتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نام لیتے ہیں جن کے نام لینا مسجد جیسی بابرکت جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے عرض کیا مسجد میں سورہ لہب بھی پڑھا جاتا ہے، ابو لہب سے بدترین تو کوئی اور تھا ہی نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ ضرورت پڑتی ہے تو لینا پڑتا ہے نام، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. الحمدللہ کچھ نوجوان محفلوں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہے. اصل تو ان پہ کام کرنا ہے. ہم لوگوں کا دور تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو بہر صورت ان چند باتوں کے ساتھ تو مجھے اقبال کا اس بات پہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے، یہ دستور زباں مندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے خیالات پیش کرنا دینا چاہیے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی گلوچ مار پیٹ پہ آتے ہیں. جن کے پاس دلیل ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ سامنے.
اگر اعتراض میں دلیل ہے، یہ تھوڑی ہے کہ شور شرابہ کرو، نماز پڑھیں تو چیخو پکارو۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی آج چل پڑا، بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد میں بات ہوتی ہے تو دنگا فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ دلیل سے بات کریں۔ اسلام جو ہے دنگا فساد کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا، سارے جہانوں کے لیے رحمت کہا۔ جو نبی ہمارا سارے جہانوں کے رحمت ہو، اس کے ماننے والے پہ آپس میں دنگا فساد کریں اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، میری بات چیت سے قبل میں چاہوں گا کہ چند آیتیں، میں نے ویسے تو تقریباً 90 جگہ مقامات پر خاص طور پہ حضور کا صرف ذکر حضور سے مخاطبت حضور کے بارے میں فرما گیا، لیکن میں نے چند آیات چنی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اے نبی، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ثابت کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، عربوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ کھلا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ بھئی اچھے کام کرو گے تم کو یہ صلہ ملے گا، غلط کام کرو گے تو تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں، جیسے میں نے ابھی کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین، لوگوں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ خاتم سیل کا انگریزی ٹرانسلیشن، سیل کے مہر۔ اب اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی آنے کی بات کرتا ہے یا خود کو نبی کہتا ہے تو مسلمان اس کو قطعی نہیں مانیں گے، قطعی نہیں مانیں گے، اور جو مانتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور اس کی ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، عیسیٰ کا دور تھا، ان سے پہلے پیغمبروں کا دور تھا، کیا ذرائع وسائل ہمارے پاس موجود تھے؟ کیا اس وقت ہمارے پاس فیکس تھا، ہمارے پاس نیٹ تھا، ہمارے پاس ٹیلی فون کی فیسلٹی تھی؟ کچھ تھی اس وقت تو لامحالہ اگر نبی کو بیت لحم سے نکل کے ملیشیا جانا تو آپ دیکھ لیجیے کتنے سال بعد وہ وہاں پہنچ کے پھر واپس کیسے جاتے، تو کیا پیغام پہنچاتے؟ اس لیے پچھلے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج ان کے دعوت دینے والے ساری دنیا میں دعوت دیتے پھر رہے ہیں، جو کہ ہمارا اپنا کام ہونا چاہیے تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آیا ہوں۔ کہیں نہیں کہا کہ میں سارے انسانوں کے لیے آیا ہوں۔ کسی بھی دین مذہبی کتاب میں بتا دیجئے کہ یہ آیت اتری کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے یہ کہ ہم نے سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، کہیں نہیں ہے یہ آیت۔ کسی کتاب میں آپ کو آیت نہیں ملے گی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا۔ توریت دیکھ لیجئے، بائبل دیکھ لیجئے، وید دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اسی صورت میں فرمایا کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ ہمارے لیے آج نمونہ ہو گئے کارل مارکس، ہمارے بڑے بڑے خاص طور پہ سیاسی اکابر تقریر کرتے ہیں، کہتے بھئی ہمارے لیے نمونہ گاندھی جی ہیں، نہرو ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ سنت کس چیز کا نام ہے؟ یہی تو ہے کہ سرکار نے جو کیا اور جو فرمایا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کی ذات میں بہترین نمونہ، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کتاب بھی لایا ہوں، یہ ترکی کا میگزین ہے، یہ بھی رحمت اللہ علیہ کے موقع پہ ہوا تھا۔ اس میں چند غیر مسلم اصحاب کے بیانات بھی ہیں، جس میں گاندھی جی کا بھی بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سیرت کی جب دوسری جلد ختم کیا تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش مجھے اور پڑھنے کو ملتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک
آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پہ فائز ہیں. دشمن بھی معترف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کوئی شخص انہوں نے کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا جس کے بارے میں. اخلاق کے بہترین میں اس روشنی میں ہم اپنے پہ ڈالیں کہ کیا ہمارے اخلاق کسی معنی میں ان کا پرتو ہے. ذرا سی بات پہ غصہ ہم کو نہیں آتا، ہم پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا جواب کیسے الفاظ میں دیتے ہیں. کیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے؟ پھر آگے فرمایا سورہ علم نشرہ آیت نمبر 4 میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. یہ خاص طور پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا، میں اکثر کہتا بھی ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ مکی صورت ہے، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. قریش کے بڑے بڑے لوگ ہنسنے لگے، بھائی ان کو تو سارا قریش نہیں مانتا، سارا عرب نہیں جانتا، ان کا ذکر بلند ہو گیا. آج دنیا میں اگر کسی شخص پہ ان کی ستائش میں، ان کی تعریف میں یا ان کے خلاف لکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا. ایک دوسری بات، سورج مشرق سے نکلتا ہے، سب سے پہلے جاپان میں اس کی کرنیں آتی ہیں. سورج نکلنے سے پہلے اذان دی جاتی ہے. اذان میں کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر 2 منٹ 4 منٹ کے بعد اذان ہوتی رہتی ہے. 24 گھنٹے اذان چلتی ہے. امریکہ میں جب فجر کی ہوتی ہے تو جاپان میں عشاء کی چلتی ہے. آپ بتائیے کہ کس کا ذکر 24 گھنٹے چل رہا ہے؟ رام کا، کرشن کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، کسی اور کا، یا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہا ہے کہ اشہد ان محمد 24 گھنٹے چلا ہوا ہے؟ تو آپ یہ اس سے بڑا اعجاز قرآن کا اور کیا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی ہم کو ضرورت ہے کہ کسی ثبوت کی؟ ہم لوگوں کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا. ہم سرسری طور پہ پڑھتے ہوئے، اگر کچھ لوگ ترجمہ پڑھتے بھی ہیں تو سرسری پڑھتے نہیں گزر جاتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ علم نشرہ میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ایسی مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے. رسول اللہ کی زندگی ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا، ایک متبرک چیز بنا کے اوپر طاق پہ رکھ دی، جزدان میں لپیٹ دیا اور رکھ دی. تو قرآن کے کبھی ایک بار رکھ دیا، قرآن کا صفحہ پھٹنا بھی نہیں چاہیے. روز پڑھتے رہیں گے تو کچھ تو سیون کھل جائے گا نا، آپ اس کی جلد دوبارہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم آپ دیکھیے جب کھولیں گے تو قرآن بالکل نیا اپنے اسی حالت میں نظر آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ حضور کے بارے میں ہمارے نثر نہیں، نظم لکھنے والوں نے بھی جو باتیں لکھی ہیں، میں نہیں سمجھتا شاید ہی کسی کے بارے میں لکھی گئی ہوں، خواہ وہ فارسی ہو یا اردو. ہم بھی فارسی سے زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن تھوڑی بہت. بلغ اللہ بکمال ہی، کمال کی انتہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کمال کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ ایسا باکمال کی دنیا میں کوئی نمونہ اس کا نہیں ملے گا. نہ دینی شخصیتوں میں نہ دنیاوی شخصیتوں میں آپ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے جو رسول اللہ کی ذات. کیا آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے. کشفت دجا بجمالہ ہی، وہ حسن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے سامنے مان پڑ جاتا ہے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی خصلتیں اس سے پاک کوئی اور نہیں ہیں. صلو علیہ وآلہ، لہذا مسلمانوں درود بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے کہا وہ دانائے سب الختم مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اقبال کی ایک بڑے پیارا قطعہ ہے تو فارسی میں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو مالداروں کا مالدار ہے، میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر، حشر کے دن میرا عذر قبول کر لے، مجھے معاف فرما دے. یا اگر بینی حساب ہم ناگزیر، لیکن تو بغیر حساب یہ کسی کو نہیں چھوڑتا. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری امتحان مت لے، مجھ سے سوال جواب مت کر، کیونکہ میں اتنا گناہگار بندہ ہوں کہ سرکار کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اس کا آزاد ترجمہ اردو کا. ایک جانب بیچتے ہیں روز ہم اپنا ضمیر، دوسری جانب ہیں ہم افکار مغرب کے اسیر. ایسی حالت میں اگر پرسش ہو میری ناگزیر، تو نگاہ مصطفیٰ سے رب میرے پنہا بگیر.
کیا ہم اپنی پہ غور کریں تو ہم محسوس ہوتا ہے کہ کتنی نسبت ہم کو رہے گی اپنے رسول سے. خوشی منائی جاتی ہے، منانی بھی چاہیے، منی کرنا منائے، لیکن میں جو بات کروں گا اس کے بعد آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کیا رسول اللہ کی پیدائش کے جشن منانے کے یہ طریقے ہیں یا کچھ اور طریقے ہیں؟ کہ یہ طریقے ہیں؟ رسول اللہ کے بعد سے گزشتہ 25 30 50 سال تک کسی نے سڑکوں پہ ہنگامہ کیا. ٹائمز آف انڈیا اگر کوئی پڑھا ہے تو اس میں خبر آئی ہے، اس میں لکھا ہے لکھنے والے نے، ان کے رپورٹر نے، کہ پہلا ربیع الاول نہیں رہا جب قرآن پڑھا جاتا تھا، لوگ تمیز چلتے تھے، اب ڈی جے ڈانس ہو رہا ہے جلوس میں. ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے 2 دن پہلے کی، یعنی پھر 12 ربیع الاول کے دوسرے دن یا تیسرے دن کی خبر ہے، جا کے پڑھ لیں آپ. کیا یہ طریقہ ہے؟ کیا ہم اپنے رسول کی حمد و ثنا کر رہے ہیں یا معاذ اللہ کیا رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ سورہ یاسین میں آیت ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیم میں رسول اللہ کے استازیون، افسوس بندوں کے حال پہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا. رسول اللہ کا مذاق بھی اڑاتے تھے مشرک قریش کے، لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم نے اپنے گھر کے بچوں کو منع کر دیا کہ اس میں جانا بھی باپ سے گناہ ہے. سڑکوں پہ ناچ گانا، ہنگامہ، چیخنا پکارنا، کیا یہ ہمارے رسول کے مرتبے کے مطابق؟ احمد نظیم قاسمی بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے. مجھے رسول کی ہمسائیگی دے دے، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میری دعا ہے کہ مجھے وہاں پہنچا دے. اور ایک شاعر کا شعر ہے، اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں بس محمد کی خاکساری دے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ شعر. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا فقیر ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور ایک غیر مسلم شاعر کا شعر ہے، میں بھول رہا ہوں کن کا نام ہے، کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا، تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک چونکہ موقع کی مناسبت سے میں نے کچھ باتیں حضور کی شان میں جو قرآن کہتا ہے یا جو لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کے بعثت سے، نبوت سے پہلے کا دور اور آج کے دور میں کچھ مماثلت ہے. سب سے بڑی بیماری اس وقت جو تھی شرک کی تھی. حضرت ابراہیم کا آباد کرتا گھر جو تو سب سے پہلے آدم نے بنایا تھا، وہیں سے مسمار ہوتا رہا. پھر حضرت اسماعیل سب جانتے ہیں، سارے من جانتے ہیں، بقرعید اسی بات کی تو وہ ہے کہ جو آپ گھر بنایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، اس میں کیا ہو 360 مورتیاں بٹھا دی گئیں. ایک آتے 360 مورتیاں. شرک یہی نہیں تھا، شرک بت پرستی کا ہی نہیں تھا، شرک خاندانی تھا، شرک دولت پہ بھروسے کا تھا، شرک اپنی عصبیت کا تھا، شرک اپنی نسبت کا تھا. ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہر چیز کا شرک تھا. اتنا شرک پھیلا ہوا تھا دنیا میں، اور ہندوستان تو شرک کا گہوارہ تھا. ہندوستان ہی کیا، ساری دنیا سمجھ جائے یہ شرک کا گہوارہ تھا. اب کہاں بقول وید کے رشیوں منیوں نے بت پرستی ایجاد کی، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی. چنانچہ ہندوؤں کی کتابوں میں ایکم برہمن نے ناستے کنچن، نہیں ایک ہے دوسرا نہیں ہے بالکل نہیں ہے. ابھی ہمارے بھائی ہمارے شری گرو صاحب کی مجھے کتاب دی، میں مختصر 2-4 پڑھا، توحید کی بات کی ہے. ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہے کہ بلائیے ان کو ان باتوں کی طرف جس میں ہم میں یکسانیت ہے. اور سب سے بڑی یکسانیت ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے. اس کی بڑی آپ کو چھوٹی سی ایک میں بات گوش گزار کروں. ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کائنات، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، پیڑ پودے پہاڑ ندیاں، انسان جانور بھیڑیے اژدہے، ہر قسم حشرات الارض، ہر چیز اس کی تخلیق کردہ ہے.
لیکن وہ اپنے آپ کو قرآن میں کہتا ہے وہ احسن الخالقین ہے، سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو اس کے معنی اور بھی پیدا کرنے والے ہیں، کچھ ہیں، ہم جنوں کا تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی. انسان نے یہ بنایا، انسان نے یہ بنایا، انسان نے گھڑی بنائی، انسان نے سب کچھ کیا، اور انسان نے ہی بت بنائے، انسان نے ہی تصاویر بنائے. خود بناتے ہیں، خود اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. خود ہی پیدا کرتے ہیں، خود اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. خود پیدا کرتے ہیں، خود اس کے سامنے جا کے ہاتھ گڑ گڑاتے کہ ہم کو یہ دے دے. ہے کہ نہیں آپ کے اطراف میں؟ اور کچھ زیادہ ہی ہو چلا ہے. آج جو 25 سال 30 سال پہلے 40 سال پہلے کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج شرک کی کتنی انتہا ہو رہی ہے. ہر طرف شرک کا زور پھیل پڑا ہے، اور مخالفت کرنے پہ قتل، غارت گری، ہر طرح کی جو ہے ظلم و ستم برپا کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں. ہمارا جرم کیا ہے؟ یہی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سامنے سب جھکو. اللہ کے سوا نہ کسی سے مانگیں گے، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ کسی کو سجدہ کریں گے، نہ کسی کو رکوع کریں گے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. بس ہمارا جرم تو یہی ہے نا، ہمارا اور کیا جرم ہے؟ سب سے بڑا جرم تو یہی ہے. اور اللہ کی وحدانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے شتر بے مہار، ایسے اونٹ جس کے ناک میں نکل نہ اس کو اس کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جہاں مرضی گھومتا پھرے. ہر زمانے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے بھیجے. کسی کو صحیفے دیے، کسی کو کتابیں دی. جہاں تک ہم ہیں ہو سکتا ہے وید بھی آسمانی کتاب رہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب 1,24,000 پیغمبر جب یہاں بھیجے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو اپنا دعوت نامہ بھی تو بھیجا ہوگا نا. ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو صرف 4 کتابوں کو جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، جن کا ذکر قرآن میں ہے. ان کو ماننا ضروری ہے ہمارے لیے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ پیغمبر آئے ہیں، ہو سکتا ہے رام کرشن اپنے زمانے کے پیغمبر رہے ہوں. قرآن میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کو بروں کو برا مت بولو ورنہ تمہارے اللہ کو برا بولیں گے. آپ مجھے چیلنج ہے میرا، میں یہ نہیں کہتا کہ سڑک پہ نوجوان بچے کیا کرتے ہیں، چیلنج ہے. کوئی ہمارا مفکر، کوئی ہمارا بڑا جو مذہبی رہنما، کسی نے آج تک دوسرے مذہب کے کسی بڑی شخصیت کو برا بولا ہے تو بتا دیجئے. اس کے برخلاف یہاں ستائش ہوتی ہے، یہاں پذیرائی ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو سیکیورٹی پیدا دی جاتی ہے محض اس لیے کہ رسول اللہ کو برا بولتے ہیں، ہمارے دین کو برا بولتے ہیں، ہمارے اکابر کو برا بولتے ہیں. سلمان رشدی کو کس بات کی سیکیورٹی دیتے ہو؟ کیا کسی جو ہے وہ ریاست کا صدر ہے، کسی ریاست کا وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، یا کوئی بڑی شخصیت ہے جس کو سیکیورٹی دی جائے؟ اب ایسے تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں رائٹرز موجود ہیں. اس کو کیوں تھا؟ محض اس لیے کہ رسول کی بیویوں کے شان میں گستاخی کی، محض اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، محض اس لیے کہ اس کو دیتے کس کے پیسے سے دیتے ہیں؟ آپ کے میرے پیسے سے دیتے ہیں. اور اس پہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ تو جو ہے دہشت گرد ہیں. محض اس لیے کہ رسول اللہ کے خلاف یا ان کے خاندان کے خلاف لکھتا ہے. تسلیمہ نسرین کو کیوں سیکورٹی دیتے ہیں آپ؟ ایک نہیں ہے، کیوں دیتے ہیں آپ سیکورٹی؟ کون سی بڑے لوگ ہیں وہ لوگ؟ کس کے پیسے سے دیتے ہیں آپ؟ میرے پیسے سے دیتے ہیں، آپ کے پیسے سے دیتے ہیں. آپ کو مجھے دیتے سیکورٹی؟ آپ کا میرا قتل ہوتا ہے تو کوئی سیکورٹی ہمارے لیے نہیں ہوتی. تو شرک کی بیماری آج اور زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. بد نصیبی سے میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کشمیر میں 2 سال رہ کے آیا ہوں. بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بدعت نہیں ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، کھلا شرک ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی. آج تو بت پرست بھی جانتے ہیں کہ بتوں میں کچھ نہیں ہے. آج کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے. آپ کو اپنی جائیداد پہ بھروسہ ہے، کھیتی باڑی پہ بھروسہ ہے، تجارت پہ بھروسہ ہے، دولت پہ بھروسہ ہے، ملازمت پہ بھروسہ ہے. جب ان پہ بھروسہ ہو گیا، جب آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہو جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، اور غیر پہ بھروسہ شرک ہے.
غور کر کے دیکھ لیں کیا ہم بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں. توکل تو علی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. مصیبت اسی کے حکم سے آتی ہے, آسانی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے, بیماری بھی وہی دیتا ہے, شفا بھی وہی دیتا ہے, رزق بھی وہی دیتا ہے, بھوکا بھی وہی رکھتا ہے, مارتا بھی وہی ہے, جلاتا بھی وہی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا رب العالمین. رب کے معنی یہ نہیں ہے, رب کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز. ہندوؤں میں 3 چیزیں: کریٹر, سسٹینر, ڈسٹرائر. پیدا کرنے والا, نگہبان, سنبھالنے والا اور برباد کرنے والا. 3 خدا ہو گئے. 3 ہوتے 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 آج 3000 کروڑ خدا ہو گئے. ہمارے پاس پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, نگہبان بھی وہی ہے, اور ختم کرنے والا بھی وہی ہے. یہ بہت بڑی بیماری تھی جو زمانے تھی, آج دوبارہ پھر وہ چیز ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے. بدنصیبی سے ہم مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آ چلی ہے. دیکھیے کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ شرک ظاہرہ ہے, جیسے بتوں کے سامنے جھک گئے, تصویروں کے سامنے جھک گئے, ہاتھ جوڑ دیا, ان سے مانگنے لگے. لیکن کچھ شرک خفی بھی ہے, اندر آ جاتا ہے, جس کا احساس نہیں ہوتا, اور خطرناک شرک ہوتا ہے. ہم جس کو نیک کام سمجھ کے کرتے ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک بن جائے. ہم اللہ کے علاوہ دوسروں سے جب مانگنے جاتے ہیں تو ٹھنڈے دل سے غور کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے بربادی کا باعث بن جائے. دوسری بیماری بے حیائی کی انتہا, عریانیت. عورتیں کپڑے پہنتی تھیں تو سینہ نظر آتا تھا. تبھی تو حکم آیا سورہ نور اور سورہ احزاب میں کہ اپنے آنچل اپنے سینوں پہ ڈھانک لو, اپنے سروں پہ ڈال لو, بن ٹھن کے نکلنا. بہائی کی انتہا یہ تھی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اعلیٰ خاندان میں بھیجتا تھا کہ جا کے اس کا نطفہ لے کے آئے, خود ہی بھیجتا تھا کہ تاکہ بڑے خاندان کا بچہ میرے پاس پیدا ہو. آج بہائی نہیں ہو رہی ہے, ہر گھر میں بہائی ہے. آپ اپنے اپنے گھروں میں ہم ٹی وی کھول کے دیکھ لیں, بہائی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. کتنی زیادہ ننگا پن ہے اور کتنی زیادہ فحش حرکتیں ہوتی ہیں کہ العمان و الحفیظ. اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے, خاص طور پہ ڈکن کرانیکل, ٹائمز آف انڈیا وغیرہ, ان کے ساتھ ایک وہ سپلیمنٹ آتا ہے, وہ سارے کا سارا ننگی تصویروں سے بھرا ہوتا ہے. ہر گھر میں انگریزی اخبار آتا ہے. بیوٹی کانٹیسٹ ہوتے ہیں, عورتوں کی حسن کو ناپا جاتا, اس کو تولا جاتا, ان کو حسین عورت کا انتخاب ہوتا ہے. کون کرتے ہیں؟ سارے کپڑے اتارتے, کرنے والے بیوٹی اس کو کرنے والے کون ہیں؟ مرد بیٹھے ہوئے ہیں. بے حیائی نہیں ہے, کتنی زیادہ بے حیائی ہے. اور بے حیائی, مرد مرد کی شادی, عورت عورت کی شادی, یہ تو قوم لوط کا عمل تھا. رسول کے زمانے میں اتنا نہیں تھا جو آج ہو گیا. ہر ملک اس کو جو ہے لیگل ٹھہرا رہے, کوئی حل نہیں ہے. یہ قانوناً جرم نہیں ہے مرد مرد شادی کر لینا, عورت اور شادی کرنا قانوناً جرم ہے. ہمارے کورٹ نے بھی فیصلہ دیا. چند لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, بس عوام الناس خاموش ہے. اخبار تائید کر رہے ہیں. ہاں صاحب, آپ سوچئے اس سے قبیح حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا الٹی نہیں آتی ہم کو اس گندے فیلپ کے اوپر؟ کیا اس دور میں نہیں ملتی آپ کوئی چیز؟ آپ اس کو کہہ لیں کہ غیرت کا تقاضا, یا کچھ اور کہہ لیں. عرب کہتے تھے کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے. سورہ تکویر پڑھیے, اذا الشمس کوئرت, اس میں آیت آتی ہے زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آخر تجھے کس جرم میں زندہ گاڑا گیا. اس زمانے میں گڈھا کھود کے گاڑتے تھے, آج حمل گرا دیتے ہیں مچھلی کے بچی پیٹ میں. بچی کا قتل نہیں ہو رہا ہے آج. کتنے ڈاکٹر یہ فعل انجام دیتے ہیں, اور کتنے لوگ ہوتے. بدنصیبی یہ کہ مسلمان بھی یہ کرنے لگے, جن کو افسوس کی بات ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کو 4 بیٹیاں تھیں. بیٹی ہونا رسول اللہ کی سنت ہے. بیٹی سے جتنی محبت رسول کو تھی آپ کو بھی ہونی چاہیے, اور بیٹی سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. میرا اپنا تجربہ ہے یہ, میں خود مرد ہوں, لیکن جو محبت اور جو خدمت میری بہن کر سکتی تھی میں نہیں کر سکتا. فطری چیز ہے. آپ دن بھر باہر رہتے ہیں, اور جتنی پریشان بیٹی ہوتی ہے. آپ کا کبھی آپریشن ہو, دواخانہ جائے تو آپ دیکھیے بیٹی کا چہرہ کیسے ہوتا ہے, اور اس بیٹی کو ہم گرا دیتے ہیں, اور ہم بھی اس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں, ایسے کیسز آئے اخباروں میں.
کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حمل گرا دو اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں بیٹی ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوا، لوگوں نے اعتراض کیا، قرآن کہتا ہے کہ پیٹ میں کیا کسی کو نہیں معلوم ہے، پیٹ میں تو پتہ لگ جا رہا بیٹا ہے بیٹی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا، کہیں نہیں لکھا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی صفت کیسی ہوگی، ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، قاتل ہوگا، زانی ہوگا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے۔ قرآن یہ کہتا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ پھر اور بڑی بیماری جو پرانے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے متفق ہوں گے، سردار صاحب بھی متفق ہوں گے کہ میرے کالج کے دور میں یہ عثمان گنج میں ایک بار نظر آتا تھا شراب کا، آج آپ سوچئے، شراب کو عربی زبان میں ام الخبائث کہا جاتا ہے، خبیث چیزوں کی ماں، ساری گندگیوں کی ماں۔ میں فوج میں 22 سال افسر رہ چکا ہوں، ایئر فورس میں، مجھے پتا ہے کہ شراب سے کیا ہوتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے، ان میں رہ چکا ہوں، ان کی پارٹیوں میں رہ چکا ہوں کہ شراب کتنی گندی چیز ہے اور شراب سے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں جامعہ ملیہ میں وائس چانسلر کا ایڈوائزر تھا، ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، یہ اوکھلا میں ہے جامعہ ملیہ، وہاں پہ ایک جگہ ہے جولیانا، وہاں شراب کی دکان ہے، اس کا مالک کہتا ہے کہ میری دکان مسلمانوں سے چلتی ہے، میری دکان مسلمانوں سے چلتی ہے۔ کل تک جس کے پاس کچھ نہیں تھا، چل بیٹھنے کو سائیکل نہیں تھی، آج اللہ نے پیسہ دیا، بڑے بڑے بنگلے ہو گئے، بڑی بڑی کاریں ہو گئیں، تو ان کی اولاد شراب، کباب، زنا، ہر چیز میں مبتلا ہے۔ یہ میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ آپ کے شہر کا میں زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میں 62 سے باہر رہا ہوں، 22 سال ایئر فورس میں گزارا، 10 سال اور ایک سینٹرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اسپورٹس اتھارٹی میں گزارا، پھر بھی باہر رہا کشمیر، تو میں اتنا زیادہ نہیں جانتا تو ہوں۔ یہاں بھی الحمدللہ کیا کریں، معاذ اللہ یہاں بھی یہ حال ہے، نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجئے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ سب سے اس پہ دعا کرنی پڑتی ہے، گزارش کرنی پڑتی ہے، اللہ واسطے یہ فلمی خانوں سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ آج دنیا کا سب سے بڑا عالم اگر آ جائے، علامہ یوسف قرضاوی بھی آ جائیں تو بڑی مشکل سے فتح میدان بھرے گا۔ اگر کوئی فلمی خان آ جائے تو شہر میں فائرنگ ہو جائے گی اور زیادہ تر ہمارے بچے موجود رہیں گے وہاں۔ انا للہ و انا الیہ۔ رات کو 11-12 بچے گھر میں آتے ہیں نوجوان، اور ہم پوچھتے تک نہیں کہ آخر تھے کہاں، جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے اندھیرا ہونے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ، اس لیے کہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو تمہارے کلوں کے درمیان ہے، جو دوسری تمہارے رانوں کے درمیان ہے، اگر تم اس کی ضمانت دو گے، غلط کام نہیں دو گے، تم کو جنت کی آج چلیے اپنے محلوں میں دیکھیے، یہاں نہیں تو کم سے کم میں دلی کا تو بولتا ہوں، اتنے بچے ماں بہن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، رات کے 11-12 بجے گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اور ایک بڑی چیز جس نے ساری دنیا کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، سود۔ حدیث ہے کہ سود کا لینے والا، سود لینا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے۔ الامان الحفیظ استغفر اللہ۔ آج کیا ہم سود میں مبتلا نہیں ہیں؟ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ آج حکومتیں رہن ہیں ورلڈ بینک کے پاس تاکہ سود ادا کریں، اور سود کس نے نکالا؟ سب سے پہلا سود بینک آف انگلینڈ نے نکالا، یہودیوں کا بینک تھا وہ۔ یہودیوں کا کام ہی رہا ہمیشہ فتنے پیدا کرتے رہنا۔ قرآن کہتا ہے کہ بدترین قوم اگر کوئی تھی دنیا میں تو وہی یہودی تھے۔ آج ساری دنیا سود میں مبتلا ہے۔ کون سا مقام ایسا ہے جہاں سود نہیں چل رہا بتائیے؟ اور سود کی وجہ سے ہم لوگوں کے کیا حال ہیں، گھر کے لیے بھی سود لے آپ زندگی تمام سود ہی ادا کرتے رہ جائیں گے، قرض ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پرائیویٹ سود کا تو پوچھئے مت۔
پہلے ہمارے بچپن میں روہیلے ہوتے تھے، کچھ عرب چاوش بھی ہوتے تھے، پیسے دیتے تھے، ہر مہینہ موجود رہتے غریبوں کے پاس اور وہ لے کے جاتے، کبھی ان کے اصل ادا ہونے کا وقت ہی نہیں آتا تھا۔ یہ حال گاؤں میں مہاجنوں کا تھا، زمینیں کھا جاتے تھے، اس کو پیسے دیتے، اسے ہزاروں گنا سود لے لیتے تھے، اور اسلام نے سود منع کیا، اسلام نے شراب کی جڑ کاٹی، اسلام نے سود کی، اور رسول نے کہا کہ سب سے پہلا سود میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس میرے چچا جو سود دیتے تھے زمانے جاہلیت میں مسلمانوں سے قبل، اس کو میں معاف کرتا ہوں، کوئی واپس نہیں کرے گا۔ میں صرف بڑی بڑی خرابیوں کی طرف آ رہا ہوں، بہت خرابیاں ہیں اس دور کی اور کی، کیونکہ وقت کی بھی کمی کا احساس کرنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی خرابیوں کی طرف آ رہا ہوں، آپ کمپیئر کر لیجئے کیا وہ دور اور آج کے دور میں مماثلت ہے کہ نہیں ہے۔ بے حیائی آپ نے بھی فلم دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن کیا اتنا ننگا پن تھا جو آج ہے؟ کیا ایسی ہم لوگوں میں ایسی تھی کہ اگر فلم ایکٹر آ گیا تو ہم کالج چھوڑ کے دفتر چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگتے تھے؟ کبھی ہوگا چلے جا رہا، ایک جو ہے غلط بات تھی، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ جا کے دیکھ لیتے تھے، جتنا دیکھا اللہ معاف کرے۔ آج دیکھیے آپ کتنا ننگا پن ہے، کتنا ننگا پن ہے، ساری دنیا میں ننگا پن ہے، اور جو جتنے زیادہ کپڑے اتارتی ہے اس کو اتنا بڑا ایوارڈ ملتا ہے۔ محبوب کی مہندی کی طوائف کو تو گالی دی جاتی ہے، رنڈی ہے، کذبن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم بھی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بولتے ہیں بہت غلط جگہ ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ فلم ایکٹر جو اپنے کپڑے اتار رہی ہے اور اس سے فحش حرکت سین پہ کر رہی ہے، اس کو پدم شری دیا جاتا ہے، اس کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں بڑے بڑے، اس کی عزت ہوتی ہے، وہ جاتے تو پرائم منسٹر سے لے کے ہر ایک اس کے پاس آ جاتا ہے ملنے کے لیے۔ رسول اللہ کی اگر سیرت پڑھیں گے تو عورتوں کا یہی معاملہ تھا اس وقت، کسی طرح پر 100 آدمی چل جاتے تھے، اب کیسے کس کا بچہ پتہ نہیں، فال نکالو، ان کا بچہ اس کو یہ سنبھالے گا۔ اسی لیے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں پردے کا ذکر ہے، کہیں وہاں برقع لکھا ہوا نہیں ہے، برقع تو بڑی اچھی ایجاد ہے، اب یہ بنو عباس کے دور کی ایجاد ہے، اس سے پہلے تھے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لو، اپنے سینوں پہ اپنے سروں پہ ڈال لو اور اپنی زینت کو چھپاؤ۔ آج کچھ برقع بھی ہوتا تو ایک نیا نکلا ہے، یہاں بہت کم ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، دلی وغیرہ میں زیادہ ہے، لڑکیاں جین پہنتی ہیں، اوپر وہ پہنتی ہیں، اوپر سے سر کو اسکارف باندھ لیتی ہیں، برقع ہوگا۔ قرآن کہتا ہے زینت کو چھپاؤ، اگر پیر میں زیور تو زور پہ سے پیر مار کے مت چلو زمین پہ تاکہ دوسرے پلٹے ہوئے تب پلٹے نہیں۔ سورہ نور سورہ احزاب جا کے دو مقام پہ آیا ہے پردے کا ذکر۔ آج کہا جاتا ہم کو کہ وہ مسلمان، ہم غیر نہیں کہتے، ہمارے اپنے کہتے ہیں، پاکستان میں اسما جہانگیر ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کے خلاف جو جلوس نکلواتی ہے، ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن ہے، کہتی ہے وہ ظلم ہے مسلمانوں کا کہ عورتوں کو اپنے قید کر رکھا ہے۔ قید نہیں کر رکھا ہے، ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، مجال ہے ہماری ماں بہن کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، ہم عزت دے رہے ہیں۔ اب سڑک پہ چلنے والے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں سڑک پہ، ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر کے ساتھ والی عورت کو بناؤ سنگار کے ساتھ، آپ کو پتا کہ کتنوں کی نگاہیں گندی ہیں اور کتنوں کی اچھی ہیں۔ جہاں پردے کا ذکر آیا تو سب سے پہلا غض بصر پہلے مردوں کے لیے آیا، کہہ دو نبی اپنے مسلمان مردوں سے، جو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلا کریں۔ بعد میں عورتوں کو کہا تم بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلو۔ میں نے صرف یہ 4 چیزیں زیادہ لی ہیں کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ابھی میرے پاس صرف 10 منٹ باقی رہے ہیں۔ اب اس بارے میں مسلمان کا کیا طرز عمل، نبی تو آئیں گے نہیں، نبی تو پیدا نہیں ہوں گے، کیا آپ یہ کام صرف علماء پہ چھوڑ دیں گے؟ کیا صرف آپ یہ ہم مرشدان کرام پہ چھوڑ دیں گے؟ آپ کا کوئی آپ کا ہمارا کوئی اس پہ فرض نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو، عالم اٹھائے گئے نہیں ہیں، مرشد اٹھائے گئے نہیں ہیں، اکابر دین اٹھائے، تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو، تمہارا کام ہے بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہر امتی کا فرض ہے۔ آپ سچی بات دیکھیں تو یہ آیت اور ایک حدیث
مجھے اس میدان پہ لائے، ورنہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. میرا میدان تو فوج رہا کالج ختم کرنے بعد، اور کھیل کا میدان 1952 سے فٹ بال گراؤنڈ پہ پہلا ٹورنامنٹ کھیلا تھا آل سینٹس ہائی اسکول کی طرف سے، اس وقت سے آج تک فٹ بال گراؤنڈ کا آدمی ہوں. لیکن جب میں قرآن پڑھا تو میں نے کہا یہ تو میدان ہے، کم سے کم میں عالم تو نہیں ہوں، اس لیے میں علماء سے بات نہیں کرتا ہوں، اس محفل میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں تو ایک معمولی انسان ہوں. میں نے اسلامک اسٹڈی سے ایم اے کیا عثمانیہ سے، تو میرا یہ کرتا ہے نوجوانوں کو پکڑتا ہوں، بھائی دیکھو یہ ہے عام طور پہ، یا ان لوگوں کو جن کو بیچاروں کے کچھ مواقع نہیں ملے علم حاصل کرنے کے. حدیث ہے اگر برائی کو دیکھو تو زبردستی روکو، نہیں روک سکتے زبردستی تو زبان سے برا بولو، وہ بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل میں برا مانو. لیکن ایمان کی کمزور شاخ ہے. کیا آج وہ وقت نہیں ہے ہمارے کہ ہم زبان سے بولنے کی اجازت تو ہے نا؟ بڑا اچھا شعر کسی نے کہہ دیا، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازت سخن، کچھ نہیں بولنے سے بھی بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازت سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. جب ہم بول سکتے ہیں، اپنے گھر میں بول سکتے ہیں، اپنے محلے میں بول سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بول سکتے ہیں، دوست احباب میں بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صلاحیت دے تو اور لوگوں میں بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے کام؟ اپنے گھر سے ابتدا کر لیں. بعض اعتراض ہوتے ہیں بھائی ان کے گھر والے، یہ تو باہر بڑی بڑی تقریر کرتے، گھر والے ان کے بگڑے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ گھر والے جب تک سیدھے راستے پہ نہیں آئے باہر والوں کو نہیں بولیں گے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا ہوا تھا، نوح علیہ السلام خاموش بیٹھ گئے کہ بیٹا سیدھا ہوگا تبھی میں دوسروں کو بولوں گا. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام خاموش بیٹھے رہے کہ بیوی پہلے آئے راستے پہ آئے تو بولیں گے. اور تو اور ابو لہب کو چھوڑ دو، ابو جہل کو چھوڑ دو، یہ تو جو ہے حضور کے چچا ہوتے تھے. ابو لہب تو سگا چچا تھا اور ابو جہل رشتے کا چچا تھا، وہ چھوڑ دو. ابو طالب وہ چچا جنہوں نے زندگی پر بھتیجے کی مدد کی، سرپرستی کی، کہا چچا آخری وقت کہ لا الہ الا اللہ بول دو میرے پر تاکہ میرے پاس خود گنجائش نکل آئے آپ کی جو ہے سفارش کرنے کے لیے. کہا بیٹا قریش والے کہیں گے کہ ابو طالب موت کے سے ڈر گیا. تو حضور نے یہ کیا کہ جب تک ابو طالب مسلمان نہ ہو دوسروں میں تبلیغ نہیں کی. ہمارا کام ہے سب جگہ بولیں وما توفیق الا باللہ، اللہ جس کو توفیق دے. ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا راستے پہ نہ آئے، یہ بچے راستے پہ آ جائیں. اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں تو بہت سو بھی پڑھنے والے موجود ہوں گے. تو ہمارا کام ہے دوسروں تو پیغام پہنچایا جائے. نبی نہیں آئیں گے تو ہمارا کام ہے شرک کے خلاف کام کیا جائے، بے حیائی کے خلاف کام کیا جائے، ظلم و ستم کے خلاف کہا جائے، شراب کے خلاف کہا جائے، سود کے خلاف کہا جائے. ہو سکتا ہے اس راستے میں، اور یقین جانیے قرآن میں نہیں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ آگے ہے لوگوں جو ایمان لائے صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو. آگے آتا ہے تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولاد سے. اور جب مصیبت آئے گی اور کوئی چیز ہماری برباد ہو جائے گی، اس وقت جو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف لوٹ جانے. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. قرآن میں یہ بھی آیا تم ابھی سے گھبرا گئے. پچھلے لوگوں میں تو ایسا ہو کہ لوگ آروں سے چیرے گئے، ظلم و ستم کی انتہا ہوئی. یہاں کے وقت کا نبی پکار اٹھا یا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا اب مدد آئی جاتی ہے. آج بھی الحمدللہ کرنے والے چل رہے ہیں، کہیں اخوان المسلمین کی شکل میں ہیں، کہیں کسی اور جماعت کی شکل میں ہیں، کہیں حماس کی شکل میں ہیں، ہر مقام پہ الحمدللہ کہیں طالبان کی شکل میں ہیں. چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ہر کام کرنے والے کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کا ہمارا فریضہ بھی ہے، اس لیے کہ نبی نہیں آئیں گے. اب کوئی نبی اب نہیں آئے گا قیامت تک، لیکن نبی کے امتیوں کا کام ہے کہ اس کے پیام کو پہنچائیں. چنانچہ حجۃ الوداع آخری حج سرکار نے کیا، اس میں جب آخری بات کی لوگوں میں نے تم تک سب چیز پہنچا دی، کہا ہاں پہنچا دی. پہنچائے 3 بار، کہا گواہ رہنا میں نے پہنچا دی. اس کے بعد فرمایا کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیام پہنچاؤ. چنانچہ 1,10,000 صحابہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں عرب میں ہیں، باقی سب باہر ہیں. مدراس میں آپ کے گولڈن بیچ پہ حضرت تمیم انصاری کی مزار ہے، انصاری صحابہ کی. وہ لوگ نکل گئے دنیا میں پھیلانے کے لیے. آج ہم کو اپنا بنگلہ چاہیے،
دولت ہماری صرف بنگلے کے لیے خرچ ہوتی ہے، بہترین کار کے لیے خرچ ہوتی ہے، عیش و آرائش کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم یہ کتاب خرید کے اتنا بڑا ہوا۔ ابھی 12 ربیع الاول میں بھی جلسے میں آیا تھا، ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی۔ اب میں بھی یہ کہا کہ سعادت حاصل کروں، لیکن کیا ہم میں سے یہ ہوا کہ 100 روپے کی پروفیسر کرشنا راؤ کی کتاب ہے محمد دی پروفٹ آف اسلام 1516 میں، اتنی پیاری کتاب ہے، کیا ہم میں کسی کو توفیق ہوئی کہ 100 روپے کی 6 کتابیں خرید کے غیروں میں ہمارے گھر بھائیوں کو دے دیں؟ بھائی یہ ہم نے نہیں لکھی، آپ ہی کے لوگوں نے لکھی ہے ہمارے نبی کے بارے میں۔ ایک لا مارٹن بہت بڑا جو ہے رائٹر گزرا ہے، اس نے حضور کے بارے میں لکھا کہ اگر کسی مقصد کے لیے کام کریں اور بغیر وسائل کے اور اس کا بہترین نتائج پیش کریں، کہ تاریخ انسانی چھان لو، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں کوئی وسائل نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی ظلم و ستم۔ 10 سال کا تو موقع ملا، اور 10 سال کا مدینے میں، باقی تو مکے میں گزرے، ظلم و ستم ہوتا مکے مدینے میں بھی، تب بھی جنگیں مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، دنیا حیران و پریشان ہے کہ آخر ساری ایسی قوم کو، سب سے زیادہ انڈسپلن قوم کو، سب سے زیادہ ننگی قوم کو، سب سے زیادہ جاہل قوم کو، سب سے مہذب ترین قوم آخر کیسے بنا دی۔ مائیکل ہارٹ امریکہ کا ایک مصنف ہے، مورخ بھی ہے، کہتا ہے کہ اسے کتاب لکھی 100 آدمی، انہوں نے 100 انسانوں کو چنا جنہوں نے تاریخ انسانی پہ سب سے گہری چھاپ چھوڑی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میں کرسچن ہوں، لیکن میرے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلا مقام دیا۔ اس کی کتاب میں کارل مارکس بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، گاندھی جی بھی ہیں، اس نے 100 انسان چنے، آئنسٹائن بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہوں کہ کسی شخص نے اگر ساری دنیا پہ سب سے زیادہ چھاپ چھوڑی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اب ہمارا کیا کام بنتا اپنے نبی کے لیے؟ ایک کام تو ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے آپ نعت پڑھیے، بالکل پڑھنا چاہیے، سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جلسے منعقد کیجئے، جلسے کی ایک شکل تھی، خطبہ دیتے تھے تو اس کو جمع کرتے تھے، ہوتی تھی، لیکن کیا صرف یہی کام ہے؟ کیا ہمارا اور کام نہیں ہے کہ اپنے رسول کے دین کے لیے کچھ کریں، تبلیغ میں حصہ لیں؟ ہو سکتا ہے ہر کے پاس پیسے نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ سناتا چلوں، آخری وقت ہے، کہ ایک جنگ کا موقع تھا، 2 واقعہ۔ حضرت عمر کے پاس مال بہت آیا تھا، کہا آج تو میں ابو بکر کو ہرا دوں گا۔ حضور نے پوچھا کیا لائے عمر؟ کہا آدھا مال گھر والوں کے رکھ کے لیا، آدھا آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر آئے، پوچھا ابو بکر کیا لے آئے؟ جو گھر میں تھا سارا لے آئے۔ گھر کو کس کے حوالے کرائے؟ اللہ رسول کے حوالے کرائے۔ تو اقبال چیخ اٹھے، شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دوسرا واقعہ، ایک جنگ ہوئی، سب لوگ سامان لائے، اپنا دائت کے، ایک صحابی کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، شرما رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ کہنے کی جرت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا تم کیا لائے بھائی؟ نہیں کہہ رہے۔ بڑی مشکل سے کہا یا رسول اللہ، دن بھر محنت کرنے کے بعد اتنے کھجور ملے، یہ لے کے آؤ۔ آپ نے سارے کھجور پورے مال پہ بکھرا دیے، کہا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ لگائیں، 2 لاکھ لگائیں، اللہ نے اگر آپ کو 10 روپیے دیے تو 8 آنے کم سے کم اللہ کے راستے میں دین کی خاطر خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو بٹھا کے لوگوں کو بات کیجئے، کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے۔ بہت فتنہ فساد پھیل چکا ہے دنیا میں، اور آنے والا دور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نوجوان بچے ہمارے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ تو آپ بتائیے، کیا میں نے بہت کم مختصر کوشش کی کہ اس دور کے اور آج کے دور کے حالات کو ایک سام بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس دور میں صحابہ کرام نے جو کام کیا، کیا آج نہیں ہے کہ جو حضور کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ان کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے تم لوگوں کا ہوگا۔ رسول اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے درمیان ہیں، آپ کے ٹریننگ یافتہ ہیں،
کہا کہ نہیں، بہت خراب دور ہوگا اس وقت جو دین پہ ثابت قدم رہیں گے، مشکلوں میں رہیں گے، جانے دیں گے، وہ جو ہے دین کے لیے اپنے ہر چیز لٹا دیں گے، ان کا مرتبہ تمہارے بربار ہوگا۔ چنانچہ اردو میں کتاب زندہ کے شب و روز، قید خانے کے شب و روز زینب الغزالی مصر کی ہیں، ان کو ناصر کے زمانے میں 1 سال تک جیل میں رکھ کے اتنا ظلم ڈھایا گیا، کوڑے مارے گئے، پتھر کی سیل، برف کی سیل پہ لٹایا گیا، الٹا ٹانگا گیا، کتے چھوڑے گئے، لیکن وہ بڑی قابل تھی، ان کو بہترین عہدہ آفر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا دن یہ کام نہیں چھوڑوں گی۔ وہ 1 سال رکھا، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ میں جب کتاب پڑھا میں روتا رہا، میں سوچا کیا آج کے دور میں کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ لیکن الحمدللہ ہیں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اپنی ویران مٹی سے نا امید نہیں ہے اقبال، کشت بولتے مٹی، نہیں نا امید اقبال کے اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو بھی مٹی بڑی سخیر سے ذاقی، نم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس معاملے میں آنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ہم کر سکیں۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو اللہ ہم کو معاف کرے، سچ کریں تو اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے مماثل سے حضور کا بھی تھوڑا بہت ذکر آ جائے۔ حالانکہ ایسا ہے کہ میرے اپنے وہ ہے بھائی، میں کیا بھائی اقبال جیسی شخصی بھی کہ دنیا کے سارے لوگ بھی مل کے حضور کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کی تعریف اللہ نے کیا ہم آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہم، لیکن پھر بھی کچھ قطرے ہم اپنے دامن میں بھی ڈال لیں حضور کی رحمت کے، اللہ واسطے، سرکار کے واسطے نکل پڑی ہے۔ بہت خراب دور ہے۔ آپ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی عمر 40-50 کے قریب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے اور آج کیسے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا ہے، زبان کھول نہیں سکتے، نوجوان پکڑو بچوں کو بغیر کسی جرم کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے لوگوں کو لے آتے تو فوری جو ضمانت مل جاتی ہے، ہمارے بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو 10-10 سال رکھنے کے بعد جرم ثابت نہیں ہوتا۔ ہم سب اپنی زبانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پہ مصیبت نہ آ جائے۔ مصیبت آنی ہے تو آئے گی، کوئی نہیں روک سکے گا، اور نہیں آنی آئے تو کوئی کسی کا باپ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکے گا۔ میں اس سے بول رہا ہوں، اگر یہ باتیں کرنے کا نام دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد ہوں، میں جہادی ہوں، میں بولو جہادی ہوں۔ میں ایک کیڑا بھی اپنی رزق کی تلاش میں جدوجہد کرتے سوراخ سے نکلتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تاکہ جو اس کا پیسہ لے آئیں، گھر والوں کو پال سکیں۔ کون سی کائنات کی کون سی زیرو ایسی ہے جس جدوجہد نہیں کرتی ہے؟ جہاد کے معنی جد و جہد کے ہیں، اسٹرگل کے ہیں۔ وہ قتال ہے، تلوار، وہ تو دین کی چوٹی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ حضرت علی کا واقعہ ہے، جنگ میں ایک پہلوان کو گرا دیا، خنجر مارنے نکالے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کیا آپ مجھ پہ قابو پا چکے تھے؟ کہا کہ پہلے تجھے میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب مجھے غصہ آ گیا، میں اپنے لیے کسی کی جان نہیں لیتا۔ وہ قتال ہے، وہ تو دین کی سب سے بڑی چوٹی، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ سب میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور سب کے لیے دعا فرمائیں، خاص طور پہ اپنی دعا میں شام کے مسلمانوں پہ، مصر کے مسلمانوں پہ، بنگلہ دیش، دنیا۔ اب دیکھیے ایک بات بتاؤں میں کہ میرا اپنا یہ ہے تجربہ بھی کہتا ہے، اللہ میاں نے مجھے کوریا سے لے کے اردن تک، اٹلی تک پھرایا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میرا اپنا یہ ہے کہ اگر اسلام کے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں تو مسلمان حکمراں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آئے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا عیش و آرام نہیں رہے گا، ان کا اقتدار نہیں آئے گا، پھر عمر کی طرح پیدل چلنا پڑے گا، کوئی سیکیورٹی نہیں رہے گی ان کے لیے۔ صبح 10 بجے نہیں اٹھیں گے، وہ رات بھر صرف ایئر کنڈیشن میں بیٹھے نہیں رہیں گے، عام لوگوں کی طرح پھرنا پڑے گا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے اقتدار چھوڑنا، اور سب سے زیادہ اگر اسلام کے دشمن ہے تو مسلمان ممالک کے حکمراں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہم کر سکیں، اپنی جد و جہد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے کوشش کریں۔ اللہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان پہ جو مصیبت آئی ہے اللہ اس کو دور فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے دشمنوں پہ ہم کو غلبہ عطا فرمائیں، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دے، توحید کا علم ساری دنیا میں بلند کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ مسلمانوں کو ہرن سے تجبیہ دی، بھٹک گیا ہے، بھٹک کے شہر میں آ گیا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سورہ حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ ہمارا نشیمن جو ہے پہاڑوں کی گنبد پہ ہے، محلوں میں نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔